السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آئیے سنتے ہیں ایک اور انوکھی اور آپ کے دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انڈول اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ وہ بہت شور شرابے اور مارا ماری کے بعد پکے فرش پر بیٹھا اپنی انگلیوں سے زمین پر الٹی ترچھی آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی۔ اس کا چہرہ اجاڑ باغ کی طرح ویران تھا۔ سر کے بال آپس میں کسی جال کی طرح الجھے ہوئے تھے۔ شیو بڑی ہوئی تھی اور لباس بھی میل کچیل سے اٹا ہوا تھا۔ یہ پاگل خانے کا جیل خانہ تھا جس کی سلاخوں کے پیچھے وہ شخص قید بیٹھا ہے۔ سلاخوں کے پیچھے قید ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ وحشی پاگل شخص ہے۔ اس کی حالت اچانک بگڑ جاتی ہے، پھر بیٹھے بیٹھے اٹھ بھاگتا ہے، اس جگہ دوسرے پاگلوں کو مارنے لگتا ہے، دانتوں سے کاٹنے لگتا ہے۔ پاگل خانے کے عملے نے مجبوراً اسے بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے۔ سلطان نامی اس قیدی کی زندگی کی رودات اور کہانی بہت عجیب اور عبرت آمیز ہے۔ اس جگہ آئے ہوئے اسے تیسرا دن ہے۔ اب شام ڈھلنے کو ہے۔ یہ 2 روز پہلے صبح 10 بجے کے قریب یہاں لایا گیا۔ سارا دن اس نے ادھم مچائے رکھا، پھر یہاں کے عملے نے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ سلطان اپنے علاقے گاؤں کا امیر ترین سلطان، لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے اس کے نام کی طرح۔ اس کا روپ بھی تھا بہت خوفناک۔ کئی زمینیں تھیں، دولت کی ریل پیل تھی، اور یہ ایک فطری بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال کر دے وہ بمشکل اسے سنبھال پاتا ہے۔ اکثر کو پٹری سے اترتے دیکھا ہے۔ دولت کو درست استعمال کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ دریا عذاب کا دریا، اس میں جو ڈوب جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، لیکن جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ سرخرو ہوتا ہے۔ ورنہ زمانے نے بڑے بڑے دولت مند فنا ہوتے دیکھے ہیں۔ دولت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انسان اس کے نشے میں ڈوب کر غرور تکبر کے آخری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ دولت زہر ہی تو ہے جو رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے اور پھر انسان کو عقل و شعور سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ساری عقل چلی جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ آنکھوں پر ہوس کی لالچ کی پٹی بن جاتی ہے کہ پھر نیکی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ انسان دولت سے ہر چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے منصب سے، اپنے رتبے سے ہٹ کر خدا بننے لگتا ہے، تب وہی خدا ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے۔ زمین میں زندہ دفن یا مرنے کے بعد بھی وہ حالت کہ زندوں سے بدتر نہ مردوں کی وہ حالت ایسی ہوتی ہے جو ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ ایک طبقہ جو دولت کے نشے میں نہیں رہتا، وہ دولت کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو دامن میں نہیں بھرتا، 2 وقت کی روٹی کے لیے جد و جہد میں مگن رہتا ہے اور حق سچ کی بات کرتا ہے۔ وہ اپنے پاس کھوٹے سکے نہیں رکھتا، جو کچھ رب دیتا ہے وہ اسی کے نام پر لٹانے پر مگن ہو جاتا ہے۔ سلطان کا باپ بھی ایسے ہی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، بہت رحم دل اور انسانیت سے محبت کرنے والا۔ اس کی سخاوت اور دریا دلی کے پورے گاؤں بلکہ آس پاس کے گاؤں تک چرچے تھے۔ غریبوں کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتا۔ جس کسی کو بھی مجبوری ہوتی، مسئلہ ہوتا، وہ اس کے پاس بے خوف و خضر چلا جاتا اور اپنا مسئلہ حل کروا کر لے جاتا۔ چھوٹے بڑوں کے لبوں پر اسی کا نام ہوتا اور وہ اللہ کا نام لیوا تھا، اللہ والا تھا۔ اس کے دور میں گاؤں میں ہر سہولت موجود تھی اور گاؤں کا ہر مکین، ہر رہائشی، ہر رہنے والا غریب کی جو مسکینی ہے، ان کے پاس جو کمی ہوتی وہ بھی دور ہو جاتی۔ زندگی سکون سے بسر ہو رہی تھی۔ سلطان کی ماں بہت پہلے فوت ہو چکی تھی۔ سلطان کا بچپن بہت ہی عیش و آرام میں گزرا۔ گھر میں ہر شے میسر تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ درجنوں بیل ذبح ہوئے، طرح طرح کے کھانے پکے، عام اور خاص کو کھلائے گئے۔ یہ ولیمہ 2 دن چلتا رہا اور اسی جوش میں موج و مستی کی محفلیں بھی جمتی رہی۔ شادی کے 1.5 سال بعد سلطان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور بچی کی پیدائش کی 6 ماہ بعد تھی سلطان کا باپ وفات پا گیا۔ سلطان ماں باپ کا اکلوتا تھا اور اس کی جائیداد میں کوئی شریک نہیں تھا۔ کہتے ہیں بزرگ گھر کی برکت ہوتے ہیں۔ سلطان کا باپ فوت ہوا تو تمام برکت اڑ گئی اور برائیوں نے اس گھر کی راہ لی۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سلطان اس کے جال میں پھنس گیا۔
سلطان کی دوستیاں ایسے برے کردار کے لوگوں سے تھی جو شراب کے رسیا تھے۔ ایسے میں سلطان کا ماموزاد بھائی عرفان لندن سے لوٹ آیا۔ عرفان وہاں کے آزاد ماحول میں پڑھا بڑھا تھا، جہاں خاندان کی کوئی روایت نہیں، جہاں ماں باپ بہن بیٹی کی تمیز نہیں، جہاں بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور شادی بعد میں ہوتی ہے، جہاں عزت عصمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس گندے ماحول میں پلا بڑا عرفان جب یہاں پر آیا تو یہاں کے حسن کو دیکھ کر تو جیسے دیوانہ ہو گیا۔ سلطان بھی کچھ اسی کردار کا مالک تھا۔ دونوں نے مل کر بے شرمی اور بےغیرتی کی انتہا کر دی۔ ایک روز دن دہاڑے عرفان نے بخشو کسان کی بیٹی کا راستہ روکا۔ بخشو کی بیٹی قرآن کی حافظہ، وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ اس دن بھی بچیوں کو قرآن کا سبق دے کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس خبیث عرفان نے راستہ روک لیا۔ وہ گھٹیا انسان کئی دنوں سے بخشو کی بیٹی کے لیے مورچے لگائے ہوئے تھا اور اس نصیب و جلی کوئی خبر نہ تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے لیکن بخشو کی بیٹی گھر نہ پہنچی تو ماں باپ کو فکر ہوئی۔ انہوں نے وہاں پتہ کیا جہاں وہ بچیوں کو پڑھانے جاتی تھی، لیکن جب یہ سنا کہ یہاں سے تو کب کی جا چکی ہے، ان کی فکریں بڑھ گئی۔ انجانا خوف ان کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ دیوانگی میں وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے رہے اور پھر یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والے اس کی تلاش میں شامل ہو گئے۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور پھر سب نے وہ بھیانک منظر دیکھا جب اس کی لٹی پھٹی لاش کھیتوں سے ملی تھی۔ تب قیامت برپا تھی۔ گاؤں بھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سب کو یقین تھا اس پاک دامن لڑکی کی عزت سے کھیلنے والے سلطان اور اس کا ماموزاد عرفان ہے، مگر گاؤں والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا کیونکہ وہ سلطان کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے تھے۔ رو دھو کر خاموش ہو گئے، جبکہ بخشو اور اس کی بیوی کے ہاتھ نیلے آسمان کی طرف اٹھے تھے اور لبوں سے بد دعا جاری تھی۔ اے رحمان، ہماری بیٹی تیری ہی پاک کتاب پاک کلام کی تعلیم دیتی تھی، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ ہماری بیٹی کی عزت سے کھیلنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دے، انہیں تباہ اور برباد کر دے اور یہ منظر ہم دیکھیں۔ وقت کا سفر جاری رہا۔ دن ہفتے مہینے سلطان اور عرفان کی نظر میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ سلطان اور عرفان کی نظر میں عورت مرد کے پاؤں کی جوتی سے بھی گئی گزری ہو گئی۔ عورت تو صرف عیش و عشرت کے لیے بنائی گئی تھی۔ سلطان کی بیوی ایمان شوہر کی حرکات کے سخت خلاف تھی، مگر وہ اپنی جگہ مجبور تھی۔ اس کی ایک نہ چلتی تھی۔ اکثر سلطان کو ان کاموں سے منع تو کرتی، مگر سلطان کب کان دھرتا تھا۔ سلطان تو گناہوں کی اس دلدل میں دھستا ہی چلا جا رہا تھا۔ انسانیت نے جسے منہ موڑ لیا تھا۔ ایک شخص اتنا ظالم! شیطان تو خوشی ہو رہا تھا اس کو دیکھ کر۔ اب دوسری طرف گاؤں والے بھی خاموش تھے کیونکہ وہ غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے، پیٹ کا دوزخ بھرتا نہیں تھا۔ اس فکر سے آزاد ہوتے تو دوسری طرف سوچتے، جن کو روٹی کے لالے پڑے ہوں وہ کر بھی کیا سکتے ہیں، اور ویسے بھی اگر وہ آواز بلند بھی کرتے تو سلطان ان کو بھی مروا دیتا۔ ایک شام سلطان کی بیوی ایمان شہر میں کسی عزیز کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کی جوان سال بیٹی گھر میں رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی حسین کہ سلطان جب اس کو دیکھتا تو ٹھنڈی آہیں بھرتا۔ باپ تھا لیکن باپ والی فطرت تھی نہیں۔ اس روز اس کی طبیعت خراب تھی، سو ماں کے ساتھ شہر نہ گئی۔ نوکرانیاں شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے گئیں۔ قدرت خدا کی، ادھر ایمان کو گھر آنے میں دیر ہو گئی اور سلطان ڈیرے کی محفل میں عیش کر کے لوٹ آیا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور نشے میں دھت تھا۔ شراب کا جادو تو سر چڑھ کر بولتا ہے اور یہ انسان کو ہر شے سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی۔ شراب پی کر یہاں تک کہ بیٹی بہن بیوی ماں کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ سلطان گھر آیا تو گھر میں اس کی بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ سلطان اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ اپنی بیٹی بھی اسے گاؤں کی الہڑ مٹیار لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دبوچ لیا۔ سوچے سگا باپ، وہ منظر، بھیانک منظر، بیٹی باپ کے شکنجے میں تھی، نہیں ایک عورت درندے کی قید میں تھی۔ سلطان اس وقت باپ نہیں شکاری تھا۔ اس کی بیٹی اس کے ہاتھوں اجڑ گئی۔ جو دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتا تھا، اس کی بیٹی اس کے ہاتھوں برباد ہو رہی تھی۔ سلطان کی بیٹی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کی یوں عزت داغدار کرے گا۔ جب عزت کا رکھوالا عزت کی دھجیاں اڑا دے تو زندگی جینے کا رنگ ڈھنگ مان پڑ جاتا ہے۔ بیٹی نے باپ کے ہاتھوں برباد ہونے کے بعد خود کو مارنا چاہا لیکن مر بھی نہ سکی۔ سلطان تو ہوش میں تھا ہی نہیں۔ ادھر رات گئے جب ایمان گھر لوٹی
تو اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ سلطان بیٹی کے بستر میں بے ہوش پڑا تھا اور اس کی بیٹی قریب ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ جو میں سوچ رہی ہوں کہیں؟ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ وہ بے ہوش ہونے والی تھی کہ بیٹی نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ ماں میں کیا بتاؤں، کوئی دوسرا مرد میری عزت لوٹتا تو میں افسوس کرتی، لیکن یہ سوچتی کہ وہ شیطان ہے، درندہ ہے، دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا، مگر ماں میرے اپنے باپ نے میری عزت لوٹ لی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان چیخ رہی تھی، سگا باپ جس نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ گاؤں والوں تک یہ خبر پہنچتی تو بہت بدنامی ہوتی۔ ایک طرف شوہر، ایک طرف بیٹی، کس کی عزت بچائے؟ بیٹی کی عزت بچاتی تو شوہر پر الزام آتا، اور اگر اس پر الزام آتا تو وہ اسے بھی مروا دیتا اور اس کی بیٹی کو بھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان کو ہوش آیا تو اسے کوئی خبر نہیں تھی وہ کیا کر چکا ہے۔ اب یہاں پر ایمان دن بدن کمزور ہوتی جا رہی، اپنی بیٹی کا صدمہ اسے لگ گیا تھا۔ باپ نے بیٹی کی عزت لوٹی، ابھی وہ اس بات کو چھپا ہی رہی تھی کہ ایک دن وہ خبر اس کے کانوں تک پہنچی جب اس کی بیٹی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر گئی تو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میرے شوہر کا بچہ؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ برداشت نہ کر سکی اور اسی وقت اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ مر چکی تھی، اب بیٹی جو بے اماں تھی۔ باپ کو تو ہوش نہیں، وہ تو نشے کی حالت میں عزت لوٹ چکا تھا، ہر رات نشہ کرتا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ افسوس کی بات، اب یہ خبر پہنچ گئی گاؤں والوں تک، کیونکہ اب وہ نشانی چھپ نہیں سکتی تھی۔ گاؤں والوں نے خوب لان تان کی، لیکن سلطان نے سب کا منہ بند کر دیا۔ پر جب وہ بچہ دنیا میں آیا تو اس کا باپ کون تھا؟ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور باپ کو کوئی خبر نہ ہوئی، یہ بدنامی وہ بیٹی جھیل نہ سکی۔ اب تک زندہ تھی صرف ماں کے لیے، جب ماں ہی نہ رہی تو کیا فائدہ تھا ایسی زندگی کا؟ اس نے اپنی نوکرانی سے زہر منگوایا، خود بھی کھایا اور اپنے بچے کو بھی کھلا دیا۔ دنیا اجڑ چکی تھی۔ جب سلطان کو ہوش آیا تو گھر کا پورا نظام بدل گیا، اس کا نشیمن اس کے ہاتھوں برباد ہو چکا تھا۔ اب اسے ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن اس وقت سب کچھ ہو گیا تھا جو شیطان نے چاہا تھا۔ سلطان اپنے بالوں کو نوچنے لگا، خود کو مارنے لگا اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ عقل شعور سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ یہ قدرت کا ہی عذاب تھا کہ اسی رات جب سلطان اپنے ڈیرے سے گھر کی طرف آیا تھا، کہیں سے جنگلی وحشی کتوں کا غول ڈیرے پر آ گیا۔ سلطان کا ماموزاد عرفان اور اس کے دوست وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، لیکن نشے میں دھت پڑے تھے۔ کتوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو اپنا شکار سمجھ کر چیر پھاڑ کرنے لگے۔ ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کتوں سے مقابلہ کرتے اور اپنی جان بچا سکتے۔ چند گھنٹے پہلے عیاشیاں کرتے ان درندوں کی لاشوں کے ساتھ وحشی جنگلی کتوں کا غول انصاف کر رہا تھا۔ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، نہ ماں نہ اس کی بیٹی۔ لیکن بچا تو وہ آدمی بچا جس نے اپنی بیٹی کی عزت کو داغدار کیا تھا۔ گاؤں والے سلطان کو لے کر پاگل خانے میں آ گئے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔